السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2، آیات مقدسہ 183 اور 84 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم و شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ رکوع جب شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے بر کی وضاحت ارشاد فرمائی، یعنی نیکی کس کو کہتے ہیں، اور یہاں پر وہ انتہا پسندی جو ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے نیکی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اس کو ختم فرمایا، اور ایک معتدل نظریہ، معتدل سوچ اور فلسفی جو نیکی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دی۔ ظاہر ہے جس کی وضاحت اللہ فرمائیں گے وہی کمپیٹنٹ ہوگی۔ تو نیکی کے بارے میں اللہ نے واضح فرمایا کہ لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے جو ظاہری رسم و رواج ہوتے ہیں یا ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، وہ نیکی نہیں ہوتی۔ نیکی تو اللہ سے تعلق کا نام ہے، اللہ کی رضا کو سمجھنا، اس کے خوف کو سمجھنا، اس سے شعوری تعلق قائم کرنا، اور پھر اللہ رب العزت کی مکمل تابع داری کرنا، یہ ہے نیکی۔ اب جو تابع داری ہوگی اس کے دو دائرے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایمانیات ہیں، اور ایک حقوق العباد ہیں، یعنی معاشروں کی تشکیل۔ حقوق العباد کا معنی بھی جب ہم کرتے ہیں تو عام طور پر انفرادیت میں لے جاتے ہیں۔ حقوق العباد سے مراد انسانی سماج اور معاشروں کی تشکیل ہے، اس کے دائرے اور تقاضوں کو سمجھنا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بڑی واضح ارشاد فرما کر یہ فرما دیا، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ پھر جانی اعتبار سے ایک دوسرے کا احترام، اکرام اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اللہ رب العزت نے اس کو اصول کے درجے میں رکھ دیا، اور یہ فرما دیا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی جان کو نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ نے ایک آرڈیننس جاری فرمایا کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا، جیسے اس نے قتل کیا اس کو بھی قتل کریں گے، اور قاتل جو بھی ہے اس کو اس کے مقابلے میں متبادل قتل کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے مالی حقوق کے اعتبار سے کچھ اہم چیزیں ارشاد فرمائیں کہ اگر ایک شخص دنیا سے جا رہا ہے، موت اس کے پاس آ گئی، اب اس کے لیے بھی کچھ آرڈیننس، قوانین اور ضابطے ہیں۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے ایک سچی جماعت کے لیے بھی آرڈیننس جاری فرمایا ہے کہ اللہ سے جو تعلق ہے، خدا شناسی،
اور انسانی معاشروں کی تشکیل، انسانیت دوستی، یہ سب سے زیادہ سچی جماعت میں ہونی چاہیے، ایمان والی اعلیٰ نظریے والی جماعت میں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کے ذریعے سے آپ کی عقلی، قلبی اور عملی قوتوں کو مہذب بنایا جائے۔ اب جس جماعت کی یہ قوتیں مہذب ہوں گی وہ ہے قیادت کے قابل، اور جس جماعت کو اللہ قائد بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے کچھ ضابطے اور آرڈیننس جاری کر رہے ہیں۔ 1 مہینہ 12 مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے مقرر فرما دیا، طے کر دیا کہ اس مہینے میں آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ یہ روزے کیوں رکھنے ہیں؟ 2 باتیں۔ آیت مقدسہ نمبر 184 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، 183 میں پہلی بات، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہاں سے اندازہ ہوا کہ یہ جو حکم نامہ جاری ہونے لگا ہے، آرڈیننس جاری ہونے لگا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور میں نے عرض کیا میرے عزیزو، یہ تعلیم و تربیت مقصد ہے، اور تعلیم و تربیت کا مقصد محض کوئی لیکچر سننا یا لیکچر دینا یا ہم جیسے درس سنتے سناتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ بعض ہمارے عزیز و اقارب بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ بس درس سن لیں اتنا ہی کافی ہے۔ بڑی بات ہے جی، ہم نے قرآن پاک کا درس سنا یا درس ہم نے پڑھا یا درس دیکھا یا ان علماء سے ہمارا تعلق ہے۔ نہیں، اصل میں اس کے مقاصد کو سمجھنا ہے۔ مقصد اس تعلیم و تربیت کا یہ ہے کہ ہماری عقل مہذب ہو، ہمارا نفس مہذب ہو، قلب مہذب ہو، ہماری عملی قوتیں مہذب ہو جائیں، ہمارے ارادے درست ہو جائیں۔ انما الاعمال بالنیات، یہ نیت کا مہذب ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ سچی جماعت سے کہہ رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو یہ تہذیب اخلاق یہ ایمان والوں کا ضروری ہے۔ کیوں؟ ان سے قیادت کروانی ہے، یہ لیڈر ہیں سوسائٹی کے۔ تو جو سوسائٹی کے قائدین ہوتے ہیں، جنہوں نے سوسائٹیاں تشکیل کرنی ہیں، سب سے بڑی تہذیب تو ان کی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ تہذیب کیسے ہوگی؟ کتبہ، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم، تم پر، الصیام، روزے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، 12 مہینوں میں 1 مہینہ یہ روزے فرض ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بات سمجھ لو، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ جو روزے کی فرضیت ہے میرے عزیزو، یہ سارے انبیاء علیہ السلام پر ہے۔ اس کے اوقات کار علیحدہ ہو سکتے ہیں، کچھ ضابطے علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن روح ایک ہی ہے۔ کیا؟ تہذیب اخلاق، عقل، قلب، عملی قوتیں، ارادے، ان کی تہذیب ہونی چاہیے۔ یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک فرض ہوئے۔ تو یہ تو بالجبر روزہ رکھنا ہے، یعنی یہ آرڈیننس وہ ہے جو فرض ہے، اس میں گنجائش کوئی نہیں ہے۔ تو جب پہلی امتوں پر بھی فرض ہیں، تمہارے اوپر بھی فرض ہے، تو کچھ مقصد ہے نا۔ اور مقصد کیا ہے؟ تہذیب اخلاق۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر جو جملہ ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کی فرضیت واضح ہو گئی، اللہ کو آرڈیننس ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے، اور اگر کوئی گنجائش یا کوئی سہولت ہے تو اگلی آیات میں آ رہی ہے
لیکن پہلے اپنے اوپر فرض تو سمجھو نا اس کو. آج سوسائٹی میں تو اس کو فرض ہی نہیں سمجھا جا رہا، مرضی کی جا رہی ہے، جیسے مرضی ہم ڈیل کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. کتنے فیصد لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ کبھی تجزیہ کرو ذرا، جائزہ لو، سروے کرو ذرا. جبکہ ساری امتوں پر فرض رہے. تو تقوی جو ہے یعنی تہذیب اخلاق، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کے ساتھ شعوری تعلق قائم کرنا، اپنے قلوب کو، اپنے اذہان کو اللہ سے جوڑ دینا. جب ہمارے دل اللہ سے جڑیں گے، ہماری عقل اللہ سے تابع ہو جائیں گی، وہ مہذب ہوں گی، تو پھر عمل بھی مہذب ہوگا جو انسانیت کی خدمت ہے. انسانیت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، انسانوں کو غلامی سے نکالنا ہے، انسانوں کو ظلم سے نکالنا ہے، کفر اور شرک سے نکالنا ہے، گمراہی سے نکالنا ہے. لیکن میرے عزیزو، پہلے ہم خود قیادت کریں گے تو یہ ہاں کام ہوگا. ہمارے قائدین جہاں پر جو قیادت کا تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ جو سب سے بڑا خود غرض، لالچی، مفاد پرست، پھر مافیا بنانے والا، کمپنی بنانے والا، اپنا ایسا اکٹھ کرنے والا جو لوٹنے والا ہو، ڈاکہ زنی کرنے والا ہو، وہ سمجھتے ہیں قیادت کے قابل ہے. اور تقوی کا مفہوم ہم نے رسمی لیا ہوا ہے. ظاہری چیزوں کو تقوی کا تعلق تو دل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کس طرف؟ دل کی طرف، اور فرمایا التقوی ہاہنا، یہ ہے تقوی کا مرکز. تو جب دل اللہ سے جڑے گا، دل کا تزکیہ ہوگا، تزکیہ قلب، تو تزکیہ ذہن، تزکیہ ارادہ ہوگا، تو ہماری عملی قوتوں میں تزکیہ آ جائے گا. آج عملی قوتیں ہماری وہ تزکیے سے خالی ہیں. تو پیچھے نیت بھی ہماری وہی ہے، پیچھے ہماری عقل، دماغ اور قلب وہ اللہ کو چھوڑ کے دوسری طاقتوں کے تابع ہوتے ہیں. اسی کو تو شرک کہتے ہیں. شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات کو چھوڑ کے ہم کسی اور کے تابع اپنے آپ کو کر لیں. اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کی مختلف انداز اور طریقے ہو سکتے ہیں، روح ایک ہی ہے. جب اپنے دلوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے جوڑ لیا اور اس کے تابع کر لیا، اس کے سامنے جھک گئے، اس کی پالیسی کو مان لیا، اس کے فکر اور فلسفے کو مان لیا، اور عمل بھی ہمارا پھر وہی ہوگا، تو یہ تقوی ہے. دوسروں کی ایجنٹیاں کرنا یہ تقوی، یہ شرک تو ہے. کفر، شرک، ضلالت، گمراہی یہی ہے میرے عزیزو. جب اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھک جائیں. اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائیں. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.